الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، اس ہفتے دارالفتاء میں جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں سے 10 منتخب سوالات کے جوابات آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1 سوال کر رہے ہیں کہ جس شرٹ کے بیک سائیڈ میں شیر کی تصویر ہو تو ایسی شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ شرٹ کے بیک سائیڈ میں شیر کی جو تصویر ہے اگر وہ اتنی بڑی ہے کہ زمین پر رکھنے کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں اگر تصویر کو دیکھا جائے تو تصویر کی شکل و صورت مکمل طور پر واضح ہو رہی ہو تو ایسی تصویر والی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جس کا اعادہ ضروری ہے۔ اور اگر تصویر اتنی چھوٹی ہو کہ زمین پر رکھنے کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں اگر تصویر کو دیکھا جائے تو تصویر کی شکل و صورت مکمل طور پر واضح نہ ہوتی ہو تو ایسی تصویر والی شرٹ کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے۔ سوال نمبر 2 عورت کے لیے تانبے اور پیتل کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عورت کے لیے صرف سونے اور چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، تانبے اور پیتل کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 ایک سوال یہ ہے کہ اورل سیکس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ اورل سیکس کرنا شرعی نقطہ نظر سے ناجائز اور مکروہ ہے۔ یہ جانوروں کا طریقہ ہے، ایک سلیم الفطرت انسان یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ جائز اور ناجائز کا مسئلہ تو الگ ہے، میڈیکلی لحاظ سے بھی اورل سیکس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو لوگ یہ کام ریگولر کرتے ہیں وہ ماؤتھ کینسر کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ قبیح عمل کرنے والے تھروٹ کینسر کے بھی شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جانوروں کا طریقہ ہے، فاسقوں اور فاجروں کا طریقہ ہے، شرعی نقطہ نظر سے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں تفصیل سے لکھا ہے، فتاوی رحیمیہ میں جا کر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 مدرسے کے اساتذہ کا طلباء سے ذاتی کام کروانا شرعی اعتبار سے کیا حکم رکھتا ہے؟ جواب میں عرض ہے کہ اساتذہ کرام کبھی کبھار طلباء سے ذاتی کام کروا سکتے ہیں 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ کہ طلباء بشاشت کے ساتھ اور خوشی خوشی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری شرط یہ کہ استطاعت سے زیادہ طلباء سے کام نہ لیا جائے، اور تیسری شرط یہ کہ طلباء کی پڑھائی کا نقصان اور حرج نہ ہو۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ اکابر علماء کرام نے طلباء سے اساتذہ کے لیے کبھی کبھار گاہے بگاہے ذاتی خدمت لینے کی گنجائش دی ہے۔ سوال نمبر 5 اگر بلی دودھ میں منہ ڈال دے تو کیا باقی دودھ کو پینا جائز ہے؟ جواب میں عرض ہے کہ شرعی اعتبار سے بلی کا جوٹا مکروہ تنزیہی ہے، لہذا اگر بلی دودھ میں منہ ڈال دے تو ایسے دودھ کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 6 داڑھی کے بال اگر سفید ہو گئے ہوں تو کیا ڈارک براؤن کلر سے داڑھی کو کلر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ڈارک براؤن کلر سے داڑھی کو کلر کرنے کی گنجائش ہے، البتہ بلیک کلر سے داڑھی کو کلر نہ کیا جائے۔ سوال نمبر 7 غسل خانے میں ننگا ہو کر غسل کرنا کیسا ہے؟ غسل خانے میں ننگا ہو کر غسل کرنے کی اجازت ہے، لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ تہبند وغیرہ پہن کر ہی غسل کیا جائے۔ سوال نمبر 8 اسی سائل کا ایک اور سوال ہے کہ کیا غسل کرنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں یا غسل کے بعد وضو کرنا بھی ضروری ہے؟ جواب میں عرض ہے کہ غسل کرنے کے بعد تلاوت کے لیے اور نماز کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وضو میں جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے اور جن اعضاء تک پانی پہنچانا ضروری ہے، غسل تک ان اعضاء تک پانی پہنچ جاتے ہیں، لہذا غسل کرنے کے بعد آدمی تلاوت بھی کر سکتا ہے اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے،
غسل کے بعد علیحدہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 9، 10 سال کا نابالغ بچہ اگر اذان دے تو کیا اس کی اذان صحیح ہو جائے گی؟ 10 سال کا نابالغ بچہ اگر اذان دیتا ہے تو اس کی اذان درست نہ ہوگی، اذان دوبارہ کہنا ہوگا۔ سوال نمبر 10، عورت کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے عرض ہے کہ عورتیں 2 طریقے سے جوڑا باندھتی ہیں۔ بعض عورتیں بالکل بیچ سر میں جوڑا باندھتی ہیں اور بعض عورتیں بالوں کو سمیٹنے کے لیے گدی پر جوڑا باندھتی ہیں۔ تو بالکل بیچ سر میں جوڑا باندھنا مکروہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی ہے، لہذا بیچ سر میں جوڑا باندھنا مکروہ ہے اور ایسے جوڑے کے ساتھ نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ رہا گدی پر جوڑا باندھنا بالوں کو سمیٹنے کے لیے، تو ایسا جوڑا باندھنے کی گنجائش ہے اور ایسے جوڑے کے ساتھ نماز پڑھنا بھی درست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.